الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا في موضع آخر ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سامعین، چونکہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور معراج کا تذکرہ اس سے پہلے جمعہ میں آیا تھا. پچھلے جمعہ میں ہم نے سنا کہ معراج کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کرایا تھا، کس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج پر بلایا تھا. اور بات یہاں تک آئی تھی کہ معراج اس سفر کے لیے، سفر معراج کے لیے جو دو لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر، ایک معراج اور ایک اسراء، ان دونوں میں بھی کیا فرق ہے وہ بھی ہم نے سنا. اور ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کے اندر واقعہ معراج کو دو مقام پر تذکرہ فرمایا ہے. دو جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کا بیان فرمایا ہے. ایک سورہ بنی اسرائیل جو 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، اور دوسرا مقام ہے سورہ نجم جو 27واں پارہ ہے. آج ہم اور آپ سب سے پہلے ان دونوں آیتوں کو سمجھیں گے کہ آخر ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کے تعلق سے کیا باتیں بیان فرمائی ہے، اور ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کے جو فوائد، جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں وہ بھی ہم اور آپ سنیں گے. سب سے پہلے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی لیلا من المسجد الحرام، رات میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لنریہ من آیاتنا. معراج کا سفر اللہ تعالیٰ نے کیوں کرایا؟ تاکہ ہم اپنے اس بندے کو، اپنے نبی کو اپنی نشانیاں بتا سکے. انہ هو السمیع البصیر. اور جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ساری حقیقتوں سے واقف تھے، ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے. ذرا غور کیجئے اس آیت کریمہ پر تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جب واقعہ معراج بیان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی فضیلت بیان فرماتے ہیں. جب یہ بات ہے
تو انداز بیاں تو اس طرح ہونا چاہیے کہ بڑے عظیم اور بڑے اعلیٰ وہ نبی ہے کہ جن کو ہم نے واقعہ معراج اور سفر معراج پر بلایا تھا، یہ انداز ہونا چاہیے۔ جب نبی کی شان بیان ہو، جب نبی کی عظمت بیان ہو، تو انداز بیان تو یہ ہونا چاہیے کہ بڑے عظیم ہے، بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج عطا فرمایا ہے۔ لیکن یہ انداز نہیں ہے، انداز کچھ اور ہے۔ انداز تو یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سفر معراج پر بلائی ہے اور رات میں سفر کرایا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ اتنا عظیم الشان یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، یہ معراج کا اتنا عظیم الشان واقعہ جو پیش آیا ہے، یہ دراصل یہ ہمارا کمال ہے۔ میں رب ہوں، اور جس نبی کو میں نے واقعہ معراج اور سفر معراج پر بلایا تھا وہ میرا نبی اور میرا بندہ ہے، اور اس سفر کے پیچھے یہ میرا کمال ہے، یہ نبی کا کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس انداز سے یہ بیان فرمانا چاہا۔ اس واقعے کی جب ابتدا ہوتی ہے، جب آغاز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانک۔ سبحانک یہ عربی لفظ ہے۔ سبحانک کا استعمال کسی چیز کی عظمت اور بڑائی کے لیے ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہو تو لفظ سبحان کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان سے اس واقعے کا آغاز کر کے یہ بیان کرنا چاہا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ کوئی منامی واقعہ نہیں ہے، یعنی یہ کوئی خواب میں پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر معراج عطا فرمایا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جسم اور روح کے ساتھ اور بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کرایا ہے، اور یہ ان لوگوں کی بھی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے، خواب میں نہیں ہوئی ہے۔ اور جب خواب میں اگر معراج ہوتی تو اتنی عظمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان نہیں فرماتے۔ ایک بات پر اور غور کریں، جب اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں بھی اپنے نبی کو مخاطب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جہاں بھی مخاطب ہو کر کہا ہے، کچھ پیغام دیا ہے، تو اپنے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد کا استعمال کیا، جس کے معنی آتے ہیں بندے کے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ نبی ہونا کوئی بندے کی شان کے خلاف نہیں ہے، نبی ہونا یہ بندہ ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس انسان کو نبی بناتے ہیں تو وہ تمہارے درمیان کا ایک بندہ ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے۔ اور واقعہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے عبد کا اس لیے استعمال فرمایا کہ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انسان نہیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کا استعمال کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اسی لیے ہم اور آپ جب تشہد میں پڑھتے ہیں تو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ جب بھی انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے تو عبد سے اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، یاد کرو میرے بندے حضرت داود کو۔ نعم العبد انہ اواب، جب حضرت ایوب کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایوب میرے کتنے اچھے بندے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اور یہ واقعہ کب پیش آیا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بیان فرما دیا، لیلہ، رات کے ایک حصے میں۔ اور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے مسجد اقصی تک، اور اس کے بعد ساتوں آسمان تک۔ کیوں؟
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کے سفر پر کیوں بلایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے نبی کو نشانیاں بتا سکیں۔ اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بیان کر دیا، اس کی حکمت کو بھی اللہ نے بیان کیا، اور کہاں سے کہاں تک سفر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بیان فرما دیا۔ ایک بات اور غور کریں، جب واقعہ معراج پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، بیت المقدس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے جو ملک شام کے اندر ہے۔ اس واقعے کو آخر مسجد اقصیٰ سے کیا مناسبت ہے؟ جب معراج کا واقعہ پیش آتا ہے تو مسجد اقصیٰ سے اس واقعے کے درمیان ربط کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرا کر اس بات کی طرف ہمیں یہ پیغام اللہ نے دیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا اب تک جو وارث تھے وہ یہودی تھے، کسی کی ملکیت تھی تو وہ یہود و نصارہ تھے، لیکن اب اس مسجد کے اصل اگر اب کوئی وارث ہے تو وہ آخری نبی ہے اور اس نبی کی امت ہے۔ یہ پیغام دینا چاہا اصل اللہ تعالیٰ نے، اس امت کو یہ پیغام دینا چاہا کہ اب اس مسجد کے اصل اگر کوئی وارث ہے تو وہ یہود و نصارہ نہیں ہے، اے مسلمانوں تم ہو۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آج وہ اللہ کا گھر ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کبھی ہمارے ہاتھ میں اس مسجد کو عطا فرمایا تھا، کبھی صلاح الدین ایوبی کے ذریعے سے فتح فرما کر اللہ تعالیٰ نے وہ مسجد عطا فرمائی تھی، لیکن بدقسمتی یا بدعمالی کہیے کہ آج وہ مسجد آج ہمارے ہاتھ سے غائب ہے، دور ہو چکی ہے۔ لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ضرور بھی ضرور اللہ کا وہ گھر اسلام والوں اور اہل اسلام کے ہاتھ میں ضرور آئے گا۔ حاضرین گرامی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا بیان فرمایا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے، اور دوسری آیت جو سورہ نجم ہے 27ویں پارے کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ ایک بار سفر معراج کے موقع پر جب معراج کا واقعہ پیش آتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں کہاں دیکھا تھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اور یہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ اندہا جنت المأوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت المأوا یہ جنت کا ایک حصہ ہے، کئی جنتوں میں سے ایک جنت ہے جس کا نام ہے جنت المأوا، اور اسی جنت المأوا کے پاس یہ سدرۃ المنتہا ایک جگہ کا نام ہے، اور اسی جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج کے سفر کے موقع پر حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ اندہا جنت المأوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ اس کا حال کیا تھا؟ کیفیت کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی کیفیت بیان سے بالکل باہر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ وہاں سونے کے پروانے وہاں ٹہلتے ہیں۔ یہ اس جنت کا یہ خاصیت ہے اور یہ کیفیت ہے۔ عند سدرۃ المنتہا اندہا جنت المأوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ اتنا عظیم الشان واقعہ پیش آیا ہے، اور زمین سے لے کر آسمان تک ساتوں آسمان اور جنت اور جہنم کی سیر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، لیکن اس پورے سفر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغی۔ نہ کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر بھٹکی، نہ کبھی آگے بڑھی۔ یہ عالم تھا ہمارے نبی کا، یہ کیفیت تھی اس سفر کے درمیان۔ ورنہ عموماً یہ حال ہوتا ہے کہ انسان جب کسی اجنبی چیز کو دیکھتا ہے، جب ایسی چیز کو دیکھتا ہے جس کی اسے امید نہیں ہوتی ہے، اس انسان کو امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ کام بھی کبھی ہونے والا ہو،
یہ واقعہ بھی کبھی پیش آنے والا ہو، لیکن اگر اس انسان کے سامنے اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو بالکل اس کی سوچ اور عقل سے بالکل باہر ہو تو انسان اچنبھا ہو جاتا ہے، اس کی نظریں چدھیا جاتی ہے اور بالکل ٹک ٹکی نظروں سے وہ دیکھنے لگتا ہے، بہت غور سے دیکھتا ہے، کبھی نظریں ادھر کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب معراج کا واقعہ پیش آتا ہے، جب سفر کرایا جاتا ہے تو ما زاغ البصر وما طغى، اللہ کے نبی کی نظریں کبھی بھٹکی بھی نہیں اور نہ کبھی ادھر سے ادھر ہوئی ہے۔ یہ قرآن پاک کی 2 آیات ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اب آئیے حدیث کی روشنی میں تھوڑا سا ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث واقعہ معراج کے تعلق سے امام بخاری نے نقل کیا ہے اور اس حدیث کے راوی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کے راوی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جس صحابی سے روایت کی ہے اس حدیث کو، اس صحابی کا نام ہے حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ۔ یہ اکلوتے وہ انصاری صحابی ہے کہ جن سے صرف ایک حدیث پوری حدیث کے باب میں ایک ہی حدیث منقول ہے جو معراج کے حدیث پر مشتمل حدیث ہے۔ حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو جگہ دی ہے۔ حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں حتیم میں سو رہا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا انسان آتا ہے۔ اب اس بات کو ہم آپ سمجھے حتیم کیا ہے۔ حتیم یہ خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے۔ حتیم جو ہے یہ مسجد حرام اور جو خانہ کعبہ ہے اسی کا ایک حصہ ہے، ایک چبوترا نما ایک حصہ اور ایک جگہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حتیم میں نماز پڑھتا ہے تو گویا اس نے مسجد حرام میں اور اللہ کے گھر میں اس نے نماز پڑھی اور وہی ثواب اسے ملتا ہے۔ یہ حتیم ہے، یہ خانہ کعبہ کا ہی ایک حصہ ہے۔ حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آنے والا انسان آتا ہے۔ وہ آنے والا انسان کون تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آتے ہیں اور جنت سے ایک تشتری ساتھ لے کر آتے ہیں۔ جنت سے ایک تشتری ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اس تشتری میں کیا تھا؟ ایمان اور علم و حکمت بھرا ہوا تھا۔ اس تشتری میں ایمان اور علم و حکمت سے وہ تشتری بھری ہوئی تھی۔ ایمان اور علم و حکمت یہ عقیدے کا نام ہے، کوئی مجسم چیز نہیں ہے، کوئی فزیکل چیز نہیں ہے کہ انسان ایمان کو دکھا سکے۔ غور کیجئے، ایمان ایسی چیز ہے جسے انسان مانتا ہے دل سے، انسان اپنے ہاتھوں میں نہیں دکھا سکتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جسے انسان اپنے سینے میں بساتا ہے، کوئی جسمی اس کی شکل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے پاس آیا تھا یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، وہ ایک تشتری لائے تھے اور اس تشتری میں کیا تھا؟ ایمان تھا، علم و حکمت تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ ایمان یقیناً یہ عمل یہ عقیدے کا نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو جسم عطا فرما دے، ایمان کو اللہ تعالیٰ جسم عطا فرما دے۔ اور اس کی مثال قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن تمہارے اعضاء گواہی دیں گے، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھ، یہ کان، یہ سارے اعضاء گواہی دیں گے۔ زبان نہیں ہاتھ کے پاس، سر کے پاس زبان نہیں ہے، دماغ کو زبان نہیں ہے، جتنے بھی اعضاء ہے کسی عضو کے پاس ایسی زبان نہیں ہے
جو زبان سے انسان بول سکے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیر کو بھی زبان دیں گے، ہاتھ کو بھی زبان دیں گے، اور یہ سارے اعضاء ہمارے خلاف یہ گواہی دیں گے۔ تو کوئی اللہ سے بعید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو اور اس علم و حکمت کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور شکل عطا فرمائی تھی، جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے تشتری میں لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا سینہ چاک کیا جاتا ہے، اس میں رکھا جاتا ہے، جو ہم آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔